السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مؤمنین وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی نشانی بیان کی، اہل ایمان کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ادوا زکوٰۃ اموالکم، کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ایک لفظ عربی ہے جس کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، اضافہ ہونا۔ چونکہ زکوٰۃ دینے سے انسان کے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے خرچ کرنے سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور کل قیامت کے روز انسان کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی پاکیزگی، طہارت۔ جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا بقیہ مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا نفس بھی پاک صاف ہو جاتا ہے بخیلی سے اور کنجوسی سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ لیں جس سے ان کے نفس بھی پاک صاف ہو جائیں گے، ان کے مال بھی پاک صاف ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک عظیم الشان رکن ہے۔ توحید اور رسالت اور نماز کے بعد تیسرا عظیم الشان رکن زکوٰۃ کا رکن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً نماز کے ساتھ 82 مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، جس سے زکوٰۃ کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے۔ ہر دور میں پوری امت کا اس بات پر اجماع رہا کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ جو بھی شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہے، ایسا انسان کافر ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی خلافت سنبھالی تھی تو آپ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا اور قتال کیا۔ حالانکہ صحابہ کرام نے آپ کو نرمی کا مشورہ دیا تھا کہ حالات سازگار نہیں ہیں، نرمی کا معاملہ اختیار کیا جائے، لیکن آپ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا، یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دینے پر راضی ہو گئے، یا بعض کو پھر قتل کر دیا گیا تھا۔ جس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ زکوٰۃ ہر دور میں پوری امت کا اس پر اجماع رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے یہ بڑا جامع ایک نظام ہے جس کی بڑی خوبیاں ہیں۔ نظام زکوٰۃ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ معاشرے میں جو جرائم ہوتے ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، رہزنی ہے، اگر اسلام کا نظام زکوٰۃ نافذ کر دیا جائے تو ان جرائم کا سد باب ہو سکتا ہے۔ اگر ایک مالدار شخص اپنی زکوٰۃ نکالتا رہے تو مالدار میں اور غریب میں آپس میں محبت اور مودت قائم ہو جائے گی۔ نتیجہ پھر کیا نکلے گا کہ ان میں جب محبت اور پیار قائم ہوگا، نفرت کی اور بغض کی جب فضا ختم ہو جائے گی تو معاشرے میں پھر یہ جرائم کا ارتکاب نہیں ہوگا۔ ہوتا یوں ہے کہ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، غریب طبقہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور مالداروں کے لیے ان کے دلوں میں نفرت اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے چوری، ڈکیتی اور لوٹ کھسوٹ کا عمل اختیار کرتے ہیں۔ تو اسلام کا یہ نظام مالیاتی، یہ اس کی خوبی ہے کہ جس معاشرے میں
زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے، مالدار لوگ زکوٰۃ نکالیں، تو پھر یہ جو جرائم ہے اس کا سدباب ہو سکتا ہے۔ اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں جب حکومتی سطح پر زکوٰۃ جمع ہوتی تھی اور فقراء میں اس کو تقسیم کیا جاتا تھا، تو ایسا وقت بھی لوگوں نے دیکھا کہ لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر نکلتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر اس مال کو بیت المال میں جمع کروا دیا جاتا تھا، جس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے اگر اس کو اختیار کر لیا جائے تو معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور اس معاشرے کی خوبی یہ، اس نظام کی خوبی یہ بھی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مال اور دولت یہ مخصوص ہاتھوں میں نہ رہے، بلکہ مال میں گردش ہوتی رہنی چاہیے۔ امیروں کا مال غریبوں کی طرف آنا چاہیے، جبکہ دیگر جتنے بھی مالیاتی نظام ہیں ان میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی۔ ہوتا کیا ہے کہ چند لوگ عیش و عیشت کی زندگی گزارتے ہیں اور ایک غریب طبقہ بیچارہ غربت کی چکے میں پس رہا ہوتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں یہ نظام دیا ہے کہ وہ مرا کا جو مال ہے وہ اس کا جھکاؤ ہو غریبوں کی طرف، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم۔ قرآن نے ذکر بھی کیا ہے کہ تمہارے ہاں جو نظام زکوٰۃ ہے صرف اسی لیے ہے تاکہ مالداروں کا جو مال ہے اس کا جھکاؤ، اس کا میلان جو ہے غرباء کی طرف ہونا چاہیے۔ تو جس معاشرے کے اندر دونوں طبقوں کے پاس مال موجود ہو، امراء کے پاس بھی غرباء کے پاس بھی، تو وہ معاشرہ پھر جرائم سے اور ظلم سے محفوظ رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے مسلمانوں کو زکوٰۃ ایک جامع نصاب دیا ہے جس سے ظلم کا سدباب ہوتا ہے اور محبت کی فضا قائم ہوتی ہے اور جرائم کا اور غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جسے اللہ العالمین نے مال دیا ہو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کا وہ شکر ادا کرے، اور مال کا شکر بہترین اس کا طریقہ کہ زکوٰۃ نکالی جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو آفتوں سے اور تباہیوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، ایک اعرابی اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، کہا کہ دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، مجھے آپ ایسا عمل بتائیں کہ جس پر میں عمل کروں اور مجھے جنت حاصل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توحید، رسالت اور نماز اور روزے کی تلقین کے ساتھ فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال بھی نکالو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ آنے والا شخص یہ باتیں سن کے اللہ کے پیغمبر کے سامنے اظہار کرتا ہے کہ والذی بعثک بالحق لا ازید علی ھذا ولا انقص، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو یہ دین اور حق دے کے بھیجا ہے، نہ اس پہ کمی کروں نہ اضافہ کروں گا۔ وہ واپس چلا گیا، فرمایا کہ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، جس بندے کی چاہت ہو، خواہش ہو کہ اس زمین کی پشت پر کسی جنتی کو دیکھنے کی، تو فلینظر الى ھذا، اس شخص کو دیکھ لے۔ تو یہ زکوٰۃ دینے کی اہمیت ہے کہ جنت کا راستہ ہے یہ۔ اس کے برعکس جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جسے اللہ نے مال دیا اور اس سے زکوٰۃ نہ نکالی، مثل لہ یوم القیامہ، اس کے مال کو قیامت کے روز ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی جس کی دونوں آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ سانپ اس کی گلے کا توق بن جائے گا اور اس کے جبڑوں سے پکڑ لے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، تیرا میں خزانہ ہوں۔ آخری حدیث سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں نکالتی، فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک لیتا ہے، اگر زمین پر چوپائے نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کبھی بارش آسمان سے نہ برسائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کا معنی سمجھ کر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔